کل جو جڑاں والے میں سانحہ ہوا ہے وہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دینے کا ایک مؤثر سبب بن سکتا ہے، بلکہ بن چکا ہوگا بہت جگہوں پر۔ تو مطلب اس میں مذہبی طبقات کی طرف سے، خصوصاً اہل مدارس، اہل خانقاہ کی طرف سے جس طرح کے احتجاج کی توقع تھی، اظہار نفرت کی جو امید تھی وہ پوری ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ تو یہ مطلب اب ان شیطانوں اور ایسے درندوں سے اظہار نفرت کرنا اور ان کے ظلم کا شکار لوگوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ دینی فرائض میں سے بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس وقت حقیقتاً مسلمان وہی ہے جو ان درندوں سے نفرت محسوس کرے، جو ان شیطانوں کے لیے بد دعا کرے، جنہوں نے اکسایا ہے یہ سب کرنے پر، ان کے لیے بد دعا کرے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ اللہ کے دشمن، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اللہ کی کتاب جلانے کے واقعے پر مشتعل ہو کر انہوں نے اللہ کے ذکر کی جگہ کو جلایا، اور نہ صرف اللہ کے ذکر کی جگہ کو جلایا بلکہ یہ کہ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو بھی نظر آتش کیا۔ یہ کس منہ سے حرمت قرآن کے محافظ بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان نہ ہو تو یہ اللہ کو نہ مانے، ابو جہل نہ ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ یزید نہ ہو تو حسین ان کے کسی کام کے نہ رہ جائیں۔ تو ان شیطانوں سے اظہار برات کرنا اور پھر ان لوگوں کی جا کے دلجوئی کرنا، ان کی امداد کرنا، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کم از کم دگنا کر کے پورا کرنا، ان کی ہر اعتبار سے تالیف قلب کرنا، ان سے معافی مانگنا، اور مطلب یہ کہ یہ ہماری سوسائٹی کا کام ہے۔ حکومت کو آپ چھوڑیں، اس وقت اگر ہمارے اہل خیر ایک فنڈ نہیں بناتے ان کی امداد کے لیے تو یہ ان کا دل سخت ہے، ان کے اندر دینداری نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق دین پر نہیں ہے۔ جو بھی اب یہ نہیں کرے گا تو میں اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ جا کے خدمت کروں گا چرچ میں، یہاں لاہور ہی میں، اس میں کچھ نظر کروں گا کہ ان کے کام آئے، اور سب سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے یہ اسلام کی ناموس کا معاملہ ہے، اس میں غفلت نہ کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں بہانے بازی نہ کرو، خدا نہ کرے یہ واقعہ جو ہے، یہ جو قرآن شریف جلانے کا یہ واقعہ اگر ہوا بھی ہے تو اس کا کس نے حق دیا ہے؟ یقیناً یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان جاہلوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی اس طرح کی حرکت اپنے نام سے کرے گا، اپنا پتہ لکھ کے کرے گا۔ تو انہوں نے کس بات پہ ان پہ حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مذموم ارادہ کیا اور اس پر عمل کیا؟ اور اگر بالفرض یہ واقعہ ہوا بھی ہے، توہین کا مرتکب بھی گرفت میں ہے، تو آپ کو اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسے قانون نافذ کرنے والوں کے سپرد کریں۔ آپ کو خود سے بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ ایڈونچرسٹ ہیں۔ آپ جیسے ڈاکوؤں کی طرح جشن منا رہے تھے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ صلیب کو جو گرا رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پکنک منانے آئے۔ تم کس منہ سے کہو گے کہ بابری مسجد کو گرانے والے یہ تھے اور وہ تھے؟ تو میں انتہائی درجے میں شرمندہ بھی ہوں اور ایک غصہ بھی محسوس کر رہا ہوں، اور شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے
اس شیطانی کام کا ارتکاب کیا، یا وہ جو اب اس کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی عذر نکال رہے ہیں، وہ بھی قابل نفرت ہیں، اور جنہوں نے اس میں اعانت کی ہے وہ بھی قابل نفرت ہیں، اور جو ان کو سزا دینے میں تاخیر کرے گا یا ان کی سزاؤں کو ٹالنا چاہے گا وہ بھی قابل نفرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ تو ان دشمنوں سے لڑو۔ ان کو کیا ہے، یہ جو قرآن جلانے پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے قرآن کھول کے بھی دیکھا، ان کا قرآن سے کیا تعلق تھا؟ اور قرآن جلنے کا واقعہ یہ کوئی سلیبیں گرانے اور آگ لگانے کا محرک تھوڑی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی روتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس میں سے کوئی بھی سجدے میں پڑا ہوا اللہ سے اپنے جرائم کی معافی مانگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب غنڈے بدمعاش اور یہ سب جو ہیں وہ اس طرح کے ایڈونچرس تھے جن کو آگ لگانے میں لذت ملتی ہے، اور جو اگر قرآن بہت دنوں تک نہ جلایا جائے تو یہ جیسے ایک بیزاری سی بے کیفی محسوس کریں گے، یہ وہ طبقہ ہے۔ تو خدا کے لیے ان سے سب لوگ، ہر طبقہ فکر اور خصوصاً مذہبی ادارے اور مذہبی مکاتب فکر، یہ سب ان سے اظہار براءت اور اعلان نفرت کریں۔ اور کل جمعہ ہے، کاش یہ جمعے کا یہ سب مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں اس شیطانی عمل کی مذمت کی جائے دینی جذبے سے۔